حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 1 بجنے میں شاید 3-4 منٹ باقی ہیں۔ تاریخ بدل چکی ہے اور اس کا وقت بھی زیادہ نہیں تو 1 گھنٹہ نکلنے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں کہ 24 تاریخ کو تقریر کرنی تھی، اب 25 ہو گئی۔ بہرحال میں اب تک جتنی تقریر ہوئی سب تقریروں کو الجواب صحیح کے خانے میں رکھتا ہوں۔ یہ تقریر کا خلاصہ ہوا۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں توفیق اسلام کی عطا کی ہے اور ایمان کی دولت سے جنہیں سرفراز کیا ہے، ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پیسے کا احسان اس کے سامنے کچھ نہیں۔ زمینوں کی بڑی بڑی فارمیں ہوں، اس کی بھی ایمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالی نے ایمان کے بارے میں ایک بات فرمائی جو کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بارش برسائی، سبزے اگائے، کھیتیاں، تمہاری غذا کے لیے سارا انتظام، پھل فروٹ، یہ ہم نے سب کیا۔ جانور بنائے کہ ان کا گوشت کھاؤ، یہ وہ سب بیان کیا، مگر کہیں یہ نہ فرمایا کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ تمہارے اوپر پانی برسایا، احسان جتاتا ہوں کہ میں نے گیہوں اور جو اور باجرہ اور دال، یہ چاول سب پیدا کر دیا، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ احسان جتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، بے شک اولاد اللہ کی نعمت، مگر اس پر احسان نہ جتایا۔ کسی بھی چیز پر بہت سی نعمتوں کا قرآن میں ذکر ہے، مگر احسان جتایا نہیں۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے اس کو 1 زبان دی اور 2 لب عطا کیے۔ بہت بڑا انعام ہے، مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ تم کو میں نے آنکھ دی، تمہیں زبان دی، تمہیں لب دیے۔ اللہ قادر ہے کہ 2 آنکھ کے بجائے 8 آنکھ دیتا، قادر ہے اس بات پر کہ 2 کے بجائے 1 ہی دیتا، قادر ہے اس بات پر کہ یہاں پر آنکھیں دینے کے بجائے 1 یہاں اور 1 یہاں دے دیتا، یا دونوں اس سائڈ بائی سائڈ دے دیتا، سب قادر ہے۔ مگر جس انداز میں اللہ نے تم کو آنکھیں دی ہیں، اس میں ذرا بھی بل پڑ جائے تو لوگ ڈاکٹروں کے ہاں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے زبان دی، چڑیے کی جیسی زبان نوکیلی نہیں ہے، بڑی خوبصورت انسان کی زبان ہے، سمجھ گئے؟ اور 2 لب دیے،
اگر دو لبوں کے بجائے بطخ کی چونچ یا مرغے کی چونچ یا سارس کی چونچ لگا دی ہوتی تو کیسے لگتے؟ ذرا سوچو. مگر احسان اللہ نے اس پر نہیں جتایا. سبحان اللہ. لبوں کی تو تعظیم لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لب یہ ہے کہ ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ شد قرباز لبے یار گہے غنچہ گہے گل. سبحان اللہ. کہ یہ جو بھی کلی ہے وہ کلی جب پھول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ کلی نہیں بنتی، مگر ان لبوں کو، یار کے لبوں کو دیکھو، کبھی وہ کلی ہے، کبھی پھول ہے، پھر کلی ہے، پھر پھول ہے. اس طرح آنکھوں کے بارے میں کیسے کہا شاعر نے، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی قیمتی چیز. اور اس کے علاوہ کتنی نعمتیں. خدا کے قسم اگر تمہارے بال سفید ہونے لگیں تو تمہیں کتنا دکھ ہوتا ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہا فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَبْنَ دَایَةٍ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَبْنَ دَایَةٍ وَأَشَّشَ فِي وَقْرَيْهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِي. جب میں نے یہ دیکھا کہ کوے کے گھونسلے پر گدھ نے قبضہ کرنا شروع کیا ہے تو میرے سینے میں ایک بہت پریشان کن ہیجان اٹھنے لگا. کیا مطلب؟ وہ کہنا چاہتا ہے یہ کوے کا گھونسلہ، کہنے مطلب وہ کوے کا گھونسلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جب میں نے دیکھا کہ یہ کالے بال سفید ہونے لگے، کہ گدھ نے اس پر قبضہ کر لیا، چمر گدھ نے اس پر قبضہ کر لیا، تو یعنی یہ بال سفید ہونے لگے، تو میرے دل میں ہیجان پیدا ہونے لگا کہ اب تو میں بوڑھوا ہو رہا ہوں، بوڑھوا ہو رہا ہوں. اور یہی بال اگر سفید ہیں اور اب آدمی کے سر سے جھڑنے شروع ہو جائیں اور آدمی بیل ہو جائے، بالکل چکنا بیل تربوز شریف بن جائے، تو اس وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ وہی سر دے دے جس میں سفید بال تھے، کالے والے نہ صحیح سفید ہی والا دے دے. سمجھ رہے؟ مگر اللہ نے کہیں احسان نہ جتایا اس بات کا کہ تمہارے سر پر میں نے بال اگائے، میں نے اس کو سیاہ بنایا یا سفید بنایا یا گنجا بنایا. یہ سب اللہ نے کبھی کسی بات پر احسان نہیں جتایا. کھانے پینے کی نعمت کا ذکر کیا، پھل فروٹ کی نعمت کا ذکر کیا، مگر احسان نہ جتایا. چاند سورج سے روشنی کا اور تمہارے سکون کا انتظام کرنے کو بتایا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، مگر احسان نہیں جتایا. احسان جتایا تو یوں قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ.
یہ احسان جتایا کہ اے پیارے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ کوئی میرے اوپر مسلمان ہونے کا، مسلمان بننے کا احسان نہ جتائے، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے اس بات کا کہ تم کو ایمان کی دولت عطا کی۔ یہ اللہ نے احسان جتایا قرآن میں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان وہ نعمت ہے کہ کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہوتی۔ ہاں ایک اور جگہ ضرور اللہ نے احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر یہ احسان جتایا ہے کہ ان میں اپنا سب سے عظیم رسول بھیجا۔ تو یہ دو احسان نہیں ہوئے، احسان جتانا دو نہیں ہوا، بلکہ خدا کی قسم میرے آقا ہی تو ایمان ہے، ایمان وہی ہے، اللہ کی سرتا و ختم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں نہیں ہوئیں، ایک ہی چیز ہے، وہ احسان ایمان کی عطا پر احسان جتایا، اور جان ایمان کی بعثت پر احسان جتایا، ایک ہی بات ہے۔ اور یہ احسان صرف مسلمانوں پر ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور ہداکم الی الایمان، ایمان کی ہدایت دی۔ تو یہ ایمان مسلمان ہی کے پاس ہوتا ہے، اور رسول پاک بھی مسلمانوں ہی کے ہیں، اس لیے یہ احسان جتایا۔ تو اب آپ یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے برابر کوئی نعمت نہیں دی، اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جم کر کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے ایمان برباد ہو جائے، اب برباد نہ ہو تو وہ بیمار ہو جائے کہ مر نہ جائے، ایسا بھی نہ کرو۔ اس لیے میں یہ تنبیہ کرتا ہوں سب کو، سنو، شراب، جوا اور یہ منڈک کیا کیا بلا الا، اور یہ افیم، گانجا، یہ سب چیزیں رسول پاک نے حرام فرما دی۔ یہ انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ۔ آپ بتا سکو گے صحابہ کرام کتنے تھے، مگر کوئی بھی ان میں سے ایمان لانے کے بعد کسی نے شراب پی ہو؟ جب آیت اتر آئی، شراب پہلے حلال تھی، مگر جب آیت اتر آئی تو بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوا کہ اللہ رسول نے آج شراب حرام کر دی، اس روز مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا آج آسمان سے شراب کی بارش ہوئی ہے۔ اتنے مٹکے ٹوٹے، اتنی شراب بہی کہ جیسے آسمان سے شراب کی بارش ہوئی۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ وہ لوگ کتنا
شراب کا انتظام کرتے تھے، نہ کھانے کا اتنا انتظام جتنا شراب کا، مگر جیسے ہی حرام ہوئی اس کے بعد لوگوں نے شراب کے برتن بھی گھر میں نہیں رہ رہی تھی، شراب کی نفرت ایسی بیٹھ گئی۔ تم مسلمان ہو، جب اللہ نے بتا دیا کہ حرام ہے تو پھر کیوں پیے؟ کوئی جوان ہو کہ بوڑھا، پیسے والا ہو کہ غریب، سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اگر مومن ہے۔ یہ سب چھوڑ دو کافروں کے لیے، ان کو جو جی میں آئے وہ کریں، اگر تم مومن ہو۔ اور مومن حدیث میں آیا کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے باغ و بہار ہے۔ جدھر چاہو اس شاخ پہ جا بیٹھے، اس شاخ پہ جا بیٹھے، گلشن میں ہم تھے جب تو بہار آئی، لو یہ بہار کافروں کے لیے چھوڑ دو۔ تم اس دنیا میں اب ریشم نہیں پہن سکتے، سونے کا زیور تم نہیں استعمال کر سکتے، عورتوں کے لیے چھوڑو، ریشم بھی عورتوں کے لیے چھوڑ دو۔ سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزیں ہم کو دی ہیں امتحان کے لیے، امتحان پاس کرنے کی سب کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں امتحان پاس کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں سونا دیا، امتحان کے لیے کہ ہم اس سونے کو استعمال نہ کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو لیے چھوڑ دیں۔ سمجھ گئے؟ عورتیں بھی صرف زیور کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہ اب وہ چمچہ سونے اور چاندی کا چمچہ بنا کے، گلاس بنا کے، یا برتن بنا کے، یا سرمے دانی اور سرمے کی تلائی یہ سب بنا کے استعمال کریں، یہ مردوں کو بھی حرام، عورتوں کو بھی حرام۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح وہ سب چیزیں میں یہ صرف آپ کی فلاح بہبود کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سمجھ گئے؟ میں خود اپنی زندگی بہت پابندی سے گزارتا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، ہر چیز میں کھاتا نہیں، یہاں تک کہ کمپنیوں کے بنے ہوئے بسکٹ بھی میں کھاتا تھا پہلے، پر جس روز معلوم ہوا کہ فلاں بسکٹ میں سور کی چربی پڑتی ہے، تو میں نے وہی نہیں سارے بسکٹ بند کر دیے۔ اب جو بیکری اکری کا بنا ہوا محلے کا آ جاتا ہے وہ تو کھا لیتا ہوں، مگر اور بڑی کمپنیوں کا نہیں کھاتا، پابندی کرتا ہوں۔ میں حج میں جاتا ہوں تو وہاں کا گوشت نہیں کھاتا، یا کسی بھی ایسے شہر میں جاتا ہوں تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے میں نہیں کھاتا۔ دلی ہے، لکھنؤ ہے، یا اور بھی بڑا شہر ہے، میں تحقیق کرتا ہوں یہ سنی کا ذبیحہ ہے کہ کیا، بتاؤ۔ جب وہ طے ہو جاتا ہے تب میں کھاتا ہوں۔ بولو، اگر میں مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ گوشت نہیں کھاؤں گا تو کیا مر جاؤں گا؟ کتنے لوگ صرف سبزی کھا کر کے زندہ رہے۔ سمجھ گئے؟ میں بھی اس وقت یہ کرتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں نے طعنہ دیے کہ آپ مکہ مکرمہ میں یہ نہیں کھاتے۔ میں نے کہا کیوں کھاؤں میں؟ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ الکبیر جو حیدرآباد میں گوشت کی فیکٹری ہے، وہ اس کا گوشت وہاں جاتا ہے، ہندو کی کمپنی ہے،
وہ گوشت وہاں پر بھیجتی ہے، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، یہ گوشت وہ گوشت۔ یہ گائے تو مسلمانوں کے لیے جرم ہے، بی جے پی کے لیے نہیں۔ بی جے پی کی کمپنی اس کا کاروبار فارن سے کرتی، یہاں سے کاٹ کاٹ کے باہر بھیجتی۔ تو اب مجھے یہ کہنا ہے کہ جب مجھے معلوم ہے کہ عام طور سے وہاں جو گوشت ملتا ہے وہ کھانے کے لائق نہیں، تو میں کیوں کھاؤں؟ فلائٹوں میں میں صاف کہہ دیا کرتا ہوں اگر ویج ہو تو کھلاؤ اور نہیں تو لے جاؤ۔ کبھی میں نہیں گوشت کھاتا۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے سامنے اپنا منہ دکھانا ہے، اپنے آپ کا حساب دینا ہے۔ تو کیا یہ حساب خالی ہم مولویوں سے لیا جائے گا؟ آپ لوگوں سے نہیں ہوگا حساب۔ اس لیے سب لوگ اس کی تیاری کرو۔ بس اتنا میں نے کہہ دیا، بہت ہو گیا۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ اتنی سی باتوں پر آپ لوگ عمل کر کے اپنی زندگی شاندار بنائیں اور کامیابی سے آپ رہیں، کچھ گھٹ نہیں جائے گا۔ سمجھ گئے؟ نماز پڑھنے سے طاقت گھٹ جاتی ہے، گھٹ جائے گی، اور شراب پینے سے طاقت بڑھ جائے گی۔ کیا ہے کہ آنکھ کی روشنی بڑھ جائے گی، کیا مر جائے گا؟ تو اس لیے سمجھ لو کہ روزہ نماز سے آدمی کی صحت تو بن جاتی ہے مگر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی فضل فرمائے اور ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور اس سے کام لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ذمہ داری صرف مردوں پر نہیں ہے، عورتوں پر بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے عورتیں بھی خوب اس چیز کا اہتمام انتظام کریں۔ ان کو ایک عبادت میں تو بڑی سہولت معلوم ہوتی ہے، اگرچہ مردوں کو اس میں ایک زحمت محسوس، روزہ رکھنے میں وہ فرق سب سے ہر طرح کے نفلی روزے بھی رکھیں گی مگر نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ کاہل۔ اس وجہ سے آج عورتیں بھی اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ انہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی سیرت اپنانی ہے، فاطمہ زہرا کا طریقہ اپنانا ہے اور دیگر صحابیات کے طور طریقے پر چلنا ہے۔ کیا اس دنیا میں پہلے جو عورتیں ہوتی تھیں وہ آج کی عورتوں کی طرح تھی؟ نہیں، بلکہ ان کی شان ایسی تھی کہ بہت سے مرد بھی ان کے اوپر، ان کے سامنے سرنگوں نظر آتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے اپنا مصلی ایک دریا پر ایسے بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت رابعہ بصریہ کسی طرف سے آ رہی تھے اور ان کو ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے ہیں دریا کے پانی پر مصلی بچھا کے۔ بس انہوں نے اپنے جھولے سے مصلی نکالا، ہوا میں بچھا دیا اور اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اب حضرت ذوالنون مصری نے جب سلام پھیرا، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ بڑی کرامت ہے کہ پانی پر مصلی بچھ گیا، مگر یہ تو ہماری بھی ناک کاٹ لی انہوں نے کہ یہ ہوا پر مصلی بچھائے ہوئے ہیں۔ تو جب
حضرت ذنون ابو حضرت رابعہ بصریہ نے سلام پھیرا تو کہا ذنون کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، سنو اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں مکھی کی طرح ہوا پہ اڑنے کے لیے بنایا، نہ مچھلی کی طرح پانی پر تیرنے کے لیے ہمیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں اپنی رضا کے لیے پیدا کیا، ہم اس کو راضی کریں، اس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی رضا جوئی میں لگائے رکھے، دعا یہ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔